Assalamu alaikum. This is lecture 24 of Gender Issues in Psychology. Gender and emotion. This is what we started talking about in the last lecture, and we'll be talking about the same subject today. In the last lecture, we discussed different aspects of emotion, the definition of emotion, and how different components of emotion can be seen in the light of gender differences. We talked about gender differences in emotions, the components of emotion. We said that men depend more on physical cues and women use more of cognitive information. Both genders are equally capable of gauging their own inner physiological changes in natural settings, men being better than women in lab settings. Women are better than men in understanding and assessing others' behavior using situational cues. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم ایموشن کے مختلف کمپوننٹس کو دیکھیں، مختلف انگریڈینٹس کو دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایموشن کا ایک فزیولوجیکل پہلو ہے، یعنی جو فزیولوجیکل چینجز انسان میں آتی ہیں اور جن کے ذریعے انسان کو اپنی ایموشنل اسٹیٹ کا احساس ہوتا ہے، اور دوسری جانب ایک اس کا کوگنیٹیو پہلو ہے، یعنی آپ اپنے جو حالات ہیں یا کوئی ایونٹ جو ہے جس کے بارے میں آپ ایموشنل ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کو کیسا پرسیو کرتے ہیں. کچھ سائیکالوجسٹ صرف بایولوجیکل اور فزیولوجیکل چینجز کے بارے میں بلیو کرتے ہیں کہ ایموشن کا مین کمپوننٹ یہی ہے اور ایموشن اسی پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے، جبکہ دوسرے سائیکالوجسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کوگنیشن امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. بے شک آپ کی باڈی میں بہت سی فزیولوجیکل چینجز ہوتی رہیں، لیکن اگر آپ کسی ایونٹ کو چیلنجنگ نہیں دیکھ رہے یا تھریٹننگ نہیں سمجھ رہے تو آپ کو اس ایموشن کا احساس نہیں ہوگا، جس ایموشن کا احساس ایک دوسرے فرق کو ہوگا جس کے لیے ایک سچویشن بہت زیادہ تھریٹننگ ہے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا امتحان ہو رہا ہے، اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے امتحان دینا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک پروفیشنل کالج میں داخلہ لینا ہے، اس کو بہت زیادہ انگزائٹی ہو رہی ہے. دوسری جانب آپ ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ امتحان ہو رہا ہے، لیکن آپ امتحان میں حصہ نہیں لے رہے، اور آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے کیریئر کے لیے یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ امتحان میں جائیں اور امتحان دیں، اور مے بی آپ نے امتحان دیا ہو لیکن آپ کے کیریئر کے لیے اس امتحان کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو اگر ہم ان تین لوگوں کو دیکھیں تو جو احساسات پہلے شخص کے ہیں وہ دوسرے دونوں لوگوں کے نہیں ہوں گے. اور ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ میلز اور فیمیلز میں کچھ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ میل جو ہیں وہ فزیکل کمپوننٹ جو ہے اس کی طرف ان کی اٹینشن زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کو زیادہ سینسٹیو طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ فیمیل جو ہیں وہ سچویشنل کیوز کو استعمال کرتی ہیں، کوگنیٹیو انفارمیشن کو زیادہ استعمال کرتی ہیں. یہ تو تھا وہ سب کچھ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا. آج کے لیکچر میں ہم بنیادی طور پر دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. ایک تو جینڈر ڈفرینسز ان ایکسپریشن آف ایموشن، اور دوسرے جینڈر ڈفرینسز ان ویریس ایموشنل اسٹیٹس. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ایکسپریشن آف ایموشن کی، اور یہ کہ اس میں جینڈر ڈفرینسز کس طرح کے پائے جاتے ہیں. ریسرچ شوز دیٹ دیر آر سم ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ ویمن in terms of the way that they express their emotion. مثال کے طور پر ایک کامن آبزرویشن ہے، جس طرح سے ایک بہت زیادہ غم یا شوق کی خبر سن کر کسی صدمے کی حالت میں میلز ریئیکٹ کرتے ہیں، فیمیلز اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی. جس طرح سے خواتین رو رہی ہوتی ہیں اس طرح سے مرد روتے نہیں، جبکہ the amount of grief and the amount of shock is probably the same. Socialization, especially early socialization, plays a significant role in learning how to express emotion. How people express emotion and convey their feelings is learnt from others. Now, what are the factors that make men express their emotion differently from women? ایسا کیوں کر ہوا کہ کوئی فیمیل، کوئی عورت یا کوئی لڑکی اپنے غم کا اظہار آنسوں کے ذریعے کرتی ہے لیکن مرد ایسا نہیں کرتا؟ بہت زیادہ ریسرچ کے بعد یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ کوئی بایولوجیکل ڈفرینسز نہیں ہیں. دیر آر نو انہیرنٹ ڈفرینسز. ایکچولی اٹ از اے ریزلٹ آف سوشلائزیشن اینڈ دا وے
children are brought up. کیونکہ رونے کی کیپیسٹی, آنسوؤں کی کیپیسٹی یا ٹیئر ڈکس اور ٹیئر گلینڈس میلز میں بھی ہیں اور فیمیلز میں بھی ہیں. اور میلز ہو سکتا ہے کہ روتے ہوں اور تنہائی میں روتے ہوں, اور بہت سی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو عام طور پہ کسی غمناک خبر پر یا صدمے کی صورت میں بہت زیادہ رونا نہیں آتا. which means both genders have the ability to produce tears and to cry and to weep, but it is only women who express their grief with their tears, and men adopt other ways of expressing their emotion of grief or sadness or sorrow. Similarly, اسمائل کرنے کی بات ہم کرتے ہیں, خوشی کا اظہار جس طرح سے لڑکیاں کرتی ہیں اس طرح سے لڑکے نہیں کرتے. تو بیسکلی جہاں اور بہت سی چیزیں ہم یا دوسرے لوگ سیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, اپنے ماحول سے, بالکل اسی طرح سے ایموشنس کا ایکسپریشن بھی سوشلائزیشن کے نتیجے میں سیکھا جاتا ہے. The following agents of socialization play a very significant role in teaching expression of emotion by providing opportunity of observational learning due to their proximity to the person or the nature of impact. تو کچھ ایجنٹس آف سوشلائزیشن جو ہیں بچے کے لیے ایموشنل ایکسپریشن سیکھنے کا باعث بنتے ہیں, بیکاز دے پرووائڈ اے چانس اینڈ اپرچونیٹی فار رول ماڈلنگ, دیٹ از آبزرویشنل لرننگ. بچوں کو ایسی سچویشن میسر ہوتی ہے, اس طرح کے لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں, ایسا ماحول ہوتا ہے جس سے وہ سیکھتے ہیں کہ لڑکے کس طرح سے ایموشن کا اظہار کرتے ہیں اور لڑکیاں کس طرح سے کرتی ہیں. بنیادی طور پر 4 ایجنٹس آف سوشلائزیشن کی ہم یہاں پر بات کریں گے جو کہ ایکسپریشن آف ایموشن سیکھنے کا باعث بنتے ہیں. دا پیرنٹس, اسپیشلی دا سیم سیکس پیرنٹس, دا سبلنگس, especially the older same-sex siblings, peers and older schoolmates and media. سب سے پہلے تو پیرنٹس. Parents are the first people and the first role models that a child comes in contact with. بچے بہیو کرنے کے, بات کرنے کے, ہنسنے کے, مسکرانے کے, اسی طرح سے رونے کے اور غصے کا اظہار کرنے کے طریقے اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کوئی ماں بات بات پر رو پڑتی ہے تو بیٹی بھی اسی طرح سے سیکھ جاتی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اکثر فیملیز میں تمام بہن بھائیوں کی بات کرنے کا انداز یا ان کے اسمائل کرنے کا انداز ایک سا ہوتا ہے. اگر ایک فون اٹھا لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا شخص بات کر رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ایک جو ابتداء سے انہوں نے چیزیں انہیرٹ کی ہیں وہ وہاں پہ ان کے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مینرزم ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں. تو پیرنٹس جس طرح سے بہیو کرتے ہیں بچہ بھی اسی طرح سے بہیو کرنا سیکھ جاتا ہے. اگر والد جو ہے اپنے غصے کا اظہار بہت فریلی اور بہت فریکوینٹلی کرتے ہیں تو بچہ بھی سیکھ جاتا ہے کہ میلز جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر ماں کسی بھی ریپٹائل کو یا انسیکٹ کو دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے لیے کسی کاکروچ کو یا چوہے کو برداشت کرنا ہی محال ہوتا ہے تو بیٹی بھی اس طرح سے ڈرنا سیکھ جاتی ہے. اور بہت سے خوف جو ہیں ہم اپنے بچپن میں اسی طرح سے سیکھتے ہیں. پیرنٹس کے بعد سبلنگس, اسپیشلی دا اولڈر سبلنگس, بچوں کے بہن بھائی اور خاص طور پر بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کو ایموشنل ایکسپریشن سکھانے کا باعث بنتے ہیں. بڑے بہن بھائی خاص طور پہ اگر وہ 2-3 سال بڑے ہیں تو وہ چھوٹے بچے سے زیادہ ایکسپیرئنس رکھتے ہیں, زیادہ نالج رکھتے ہیں اور ان کی جینڈر رول ڈیولپمنٹ اس بچے سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. تو بڑے بہن بھائی جو ہیں ان کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے کہ کس وقت کس ایکسپریشن کو میں نے استعمال کرنا ہے, کس وقت میں اپنی کس فیلنگ کا اور کس ایموشن کا اظہار کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور کس وقت اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہوگا, اور اگر اس کا اظہار کرنا ہے تو مجھے کس طرح سے کرنا ہے. مثلاً اگر ہم غصے کے ایموشن کو دیکھیں, اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ہر دفعہ ہم غصے کا اظہار ایک ہی طرح سے نہیں کرتے. Our expression of emotion varies from situation to situation and from person to person. کچھ لوگوں کے ساتھ ہم اپنے غصے کا اظہار اور طرح سے کریں گے, کچھ کے ساتھ کسی اور طرح سے. اور اسی طرح سے کسی سچویشن میں جیسے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ اپنے غصے کا اظہار کسی اور طرح سے کریں گے, لیکن اگر آپ کو اپنے باس کی کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے تو ایموشن تو وہیں رہے گا لیکن اس کا ایکسپریشن تبدیل ہو جائے گا. اور موسٹ پرابلی
you will not express your emotion at all. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر آنے کے بعد کسی اور پر وہ غصہ نکال لیں یا سڑک پر آپ کسی سے جھگڑ پڑے. سو وی نو وین ٹو ایکسپریس ایموشن, ہاؤ ٹو ایکسپریس ایموشن, اینڈ وین ٹو withhold our expression of emotion. تیسرا ایجنٹ آف سوشلائزیشن جس سے بچے سیکھتے ہیں کہ ایموشن کا ایکسپریشن کیسے کیا جاتا ہے وہ ہیں پیئرز اینڈ اسکول میٹس. بچے اپنے پیئرز کے ساتھ بہت زیادہ سیکھتے ہیں جینڈر رولز کے بارے میں, اور پھر خاص طور پہ اگر ہم چھوٹے لڑکوں کو دیکھیں جو اسکول میں جاتے ہیں اور ابھی وہ پری اسکول میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے لڑکوں والا بیہیویئر ہے, یہ گیم لڑکوں والی گیم ہے, اور یہ بیہیویئر جو ہے یہ لڑکیوں والا ہے. سو یو کین سی اے ویری اسمال چائلڈ, میل چائلڈ گوئنگ ٹو اسکول who tells other friends, male friends, that they should not be crying because this is a girl's thing. لڑکوں کو اس طرح سے نہیں رونا چاہیے جس طرح سے کہ لڑکیاں روتی ہیں. اور اسی طرح سے اگر ان کا جھگڑا ہو جائے اور کسی دوسرے بچے کے ساتھ وہ جھگڑنا شروع کر دیں تو ایک دوسرے کو وہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہاں ہم لڑکے ہیں اور ہمیں یہ کریج ہونی چاہیے کہ ہم جا کے دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر سکیں. تو دوسرے بچے جو ہیں وہ کسی بھی نئے بچے کو بہت زیادہ سکھاتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے ایکسپریشنس ایموشنس کے کس طرح سے ہونے چاہیے. تکلیف میں رونا نہیں, اور غصہ ہو تو غصے کا اظہار کرنا ہے. اور جہاں کہیں بھی بچے نے کوئی غلطی کی اس کو اس کے پیئرز اور اس کے کلاس میٹس اور اسکول میٹس فوراً احساس دلاتے ہیں کہ تم لڑکیوں والی بات کر رہے ہو یا یہ کہ تم لڑکوں والی بات کر رہے ہو. میل اور فیمیل دونوں بچوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے, بٹ دس از فاؤنڈ مور کامنلی اینڈ مور سیریسلی ان بوائز, ان ینگ بوائز. لڑکوں میں اس چیز کا احساس زیادہ دلایا جاتا ہے اور ان کو زیادہ اس بات کی پہچان کروائی جاتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی لڑکیوں کی طرح سے اپنے ایموشنس کا اظہار نہیں کرنا, جبکہ لڑکیوں کو بعض اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے اگر وہ لڑکوں کی طرح سے بہیو کر رہی ہوں. اینڈ فائنلی اینڈ پرابلی موسٹ امپورٹنٹلی a very powerful source of teaching expression of emotions is media. لوگ, افراد, خاص طور پہ چھوٹے بچے, ٹین ایجرز, ایڈولیسنس, یہ تمام کے تمام لوگ ایموشن کا اظہار بہت حد تک میڈیا کے ذریعے سیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گروئنگ بچے, خاص طور پہ ٹین ایج میں, وہ اپنے فیوریٹ ایکٹر کی طرح سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی طرح سے کہکا لگانا شروع کر دیتے ہیں, اپنی فیوریٹ ہیروئن کی طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے فلموں میں کیا جاتا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دے اپیئر ٹو بی ٹوٹلی اوبلیویس آف ریالٹی, کہ ریالٹی میں ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں. Now the dangerous thing, and I would call it dangerous, the dangerous thing is that media does not provide realistic role models to children. جس طرح سے فلموں کے کردار یا ٹی وی کے پلیز کے کردار اپنے ایموشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا, وہ ایک ایگزیجریٹڈ فارم ہے ایکسپریشن آف ایموشن کی. اپنے غصے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کا اظہار کرنا, ایگریشن کو بہت زیادہ دکھانا, وائلنس کو استعمال کرنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ جذباتی دکھانا ان ریئلسٹک حد تک. جب یہی چیز بچے سیکھتے ہیں اور اس کو اپنی عام زندگی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کو اس کی وجہ سے خاصی فرسٹریشن کا بھی سامنا ہوتا ہے, کیونکہ فلم میں یا ڈرامے میں ایموشن کے اس طرح کے اظہار کے نتیجے میں تو ہیرو یا ہیروئن کو بہت پازیٹیو رسپانس ملا تھا اور اس کی ہمیشہ جیت ہی جیت ہوئی تھی وائلنس کے نتیجے میں یا ایگریشن کے نتیجے میں. لیکن حقیقی زندگی میں اگر آپ اس طرح سے کھلے عام اپنے ایگریشن کا اظہار کریں گے تو اس میں آپ کو جوابی ری ایکشن کا یا رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو فلمی ہیرو کی طرح سے کوئی لڑکا اگر یہ چاہے کہ وہ اپنے تمام دشمنوں کو ایک بار میں ختم کر دے تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا, جواب میں اس کی بھی پٹائی کا کافی امکان ہوگا. اسی طرح سے اگر بچے ان ریئلسٹک طریقے سے ایموشن کا اظہار کرنا سیکھیں گے اور چاہیں گے کہ وہ ویسے ایکسپریس کریں اور اس کے نتیجے میں ان کو اسی طرح کے ریوارڈز اور ری ایکشنز اور رسپانسز ملیں جیسے فلمی کردار کو ملتے تھے, تو اس میں ان کو ناکامی اور فرسٹریشن ملے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو اس سلسلے میں اپنا رول
پلے کرنا چاہیے اور اس طرح سے اپنے کریکٹرز پیش کرنے چاہیے جو ریالٹی سے قریب تر ہوں اور بچوں کو ریئلسٹک رول ماڈلس میسر آئیں. یہ تو تھی کچھ بنیادی باتیں ایموشن کے بارے میں اینڈ ہاؤ پیپل لرن ٹو ایکسپریس دیئر ایموشن اینڈ وچ ایجنٹس آف سوشلائزیشن پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان ٹیچنگ ایکسپریشن آف ایموشن ٹو چلڈرن اینڈ ایڈلٹس آلسو. اگلی چیز جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ میلز اور فیمیلز میں مختلف ایموشنل بیہیویئرز میں کیا ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. وی نو دیٹ we experience a wide variety of emotions. Maybe you can count the number of emotions that we can experience, but it will be impossible for us to count the different levels and frequencies and the intensity levels and the range of each emotion separately. اگر آپ غصہ محسوس کرتے ہیں یا خوشی یا خوف یا حیرت، شوق، یہ صرف ایک سیپریٹ اینٹی کا نام نہیں کہ غصہ ایک چیز ہے، حیرت ایک چیز ہے. ان کی فردر ڈگریز ہیں، انٹینسٹی کے مختلف لیولز ہیں. مختلف سچویشنز میں ہم ان کا مختلف طرح سے اظہار کرتے ہیں اور مختلف سچویشنز میں مختلف طرح کا اظہار مختلف شدت کے ساتھ کرتے ہیں. بعض اوقات اس میں ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات نان وربل کیوز کی مدد سے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو جو ورائٹی ہے ایموشنز کی، اس میں سائیکالوجسٹ نے کافی ریسرچ کی اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ کچھ جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں کچھ ایموشنز میں. اگین ایز وی ہیو بین سیئنگ ایوری ٹائم the differences are not very deep. The differences are not very serious. These are the differences that are a matter of degree, or maybe the matter of intensity, or maybe a matter of style. There is no emotion, no single emotion that is found just in men, and it is not found in women. And there is no emotion which is exclusive to women and not to men. میلز اور فیمیلز کے پاس ہر طرح کے ایموشنز موجود ہیں، صرف ان کے اظہار کا طریقہ فرق ہے، ان کے اسٹائل میں فرق ہے، اینڈ دا وے دے آر پرسیوڈ دیٹ از ڈفرنٹ. Therefore, it will not be possible for us to discuss all of the emotions and their various levels of expression in today's lecture. Today we'll be talking about just a few of the various emotions that human beings experience. بہت سے ایموشنس میں سے ہم نے چند ایسے ایموشنس کا انتخاب کیا ہے آج کی ڈسکشن کے لیے جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوں گی اور جس میں جینڈر ڈفرینسز باقی ایموشنس کی نسبت کچھ زیادہ دکھائی دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایگریشن کی بات کریں گے. ایگریشن کے بارے میں ہم پہلے بھی کافی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم ایموشنل اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ایک نئے انداز سے ہم دیکھیں گے کہ ایگریشن میں اور اس کے ایکسپریشن میں میلز اور فیمیلز میں کیا فرق پایا جاتا ہے. Then we'll talk about love relationships, affiliation and jealousy that is a part of a love relationship. Plus, we'll be talking about grief. کیونکہ عام طور پہ جب ہم ایموشنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کوئی فاؤنڈیشن کورس کر رہے ہوتے ہیں سائیکالوجی کا، تو عام طور پر اس میں گریف اور بریفمنٹ کی بات نہیں کی جاتی، یعنی غم کے عالم میں اور خاص طور پہ کسی قریبی عزیز کی وفات کی صورت میں لوگوں کو جو غم محسوس ہوتا ہے اور اس کی جو شدت ہوتی ہے اس میں میلز اور فیمیلز میں کس طرح کا فرق پایا جاتا ہے. بٹ فرسٹ آف آل ویل ٹاک اباؤٹ ایگریشن. جینڈر اینڈ ایگریشن. Empirical research has yielded that gender differences do exist in aggression, especially the expression of anger or aggression. Aggression is the behavioral manifestation of the emotion of anger. Aggression can be direct, physical, and it can also be indirect, social or relational. Usually, anger and aggression come together. However, one may occur even in the absence of the other. Interesting بات ہے. اینگر اور ایگریشن کا لفظ ہم آلٹرنیٹلی استعمال کرتے ہیں اور دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. بہرحال ایموشن اینگر ہے، اس کا بیہیورل ایکسپریشن جو ہے وہ ایگریشن. عام طور پر اینگر اور ایگریشن دونوں اکٹھے آتے ہیں. اینگر کے ساتھ ہی ایگریشن بھی ظاہر ہوتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے نیسسری کنڈیشن. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اینگر محسوس کرے
لیکن ایگریشن نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگریشن ہو لیکن اینگر موجود نہ ہو. A person may be angry but may not indulge into an aggressive act, that is, the person does not take any action. On the other hand, the person may not be undergoing the emotion of anger but may indulge into an aggressive act. For example, careful planning to harm others in order to attain personal gains. تو جناب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اینگر تو محسوس کر رہے ہوں لیکن کسی مجبوری کے تحت یا اپنی مورل ویلیوز کے تحت ایگریشن کا اظہار نہ کریں. آپ کا دل چاہ رہا ہو دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کو, لیکن آپ سوچیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا یا مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو اینگر تو ہے لیکن ایگریشن نہیں ہے. اینڈ ان سم سچویشنز the anger is not there but the aggression is. یہ ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جب لوگ ڈائریکٹ غصہ تو محسوس نہیں کر رہے ہوتے لیکن دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں, اسکیمنگ کرتے ہیں, ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچ جائے اور اس کو وہ بینیفٹس حاصل نہ ہو سکے جس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسی صورت میں ایگریسو ایکٹ کیا جا رہا ہے جبکہ اینگر موجود نہیں تھا. ریسرچ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ڈفرینسز ہیں, جینڈر ڈفرینسز ایکسپریشن آف ایگریشن میں. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا, میل یوز مور آف فزیکل ایگریشن اینڈ فیمیل یوز مور آف سوشل اور ریلیشنل ایگریشن. ریسرچ ہیز ریویلڈ that there is a relationship between parenting styles and children's aggression scores. Studies have shown that children whose parents are less nurturant and acceptant tend to behave more aggressively at school as compared to the children of nurturant and acceptant parents. تو ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بچے ایگریشن کا اظہار کرتے ہیں چاہے میل ہو یا فیمیل. اس میں پیرنٹنگ سٹائل کا بہت دخل ہے. اگر پیرنٹس ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو ریگارڈ کرتے ہیں, پازیٹیو ایکسیپٹنس ان کو دیتے ہیں اور ان کی کیئر کرتے ہیں, تو بچے عام طور پر اسکول میں کم ایگریسو ایکٹس میں انڈلج کرتے ہیں. جبکہ جو بچے جن کے بارے میں یہ رپورٹ ہوتی ہے کہ اسکول میں بہت زیادہ ایگریسو ایکٹیویٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں, ان کی جب ہسٹریز دیکھی گئیں تو معلوم ہوا کہ ان کے پیرنٹس جو تھے وہ زیادہ ایکسیپٹنٹ نہیں تھے, ان کی بات بات پر ان کو کرٹیسائز کرتے تھے اور زیادہ نیچرنٹ نہیں تھے. اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ بچوں کی زیادہ اچھی طرح سے کیئر نہیں کر رہے تھے. کیئر کا مطلب ہے کہ فیسلٹیز تو شاید پرووائڈ کر رہے تھے, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فیلنگ آف سائیکولوجیکل کیئر اینڈ افیلیشن اینڈ نیچرنس. Now, if we look this thing and this finding into the scenario of our culture, we see that parents do treat male and female children differently. ہمارے کلچر میں اور باقی کلچرز میں بھی ایسا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہم بہت کامنلی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس خاص طور پہ والد بیٹے اور بیٹی کو مختلف طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. پیرنٹس اسپیشلی دا فادر از یوزلی ویری ایکسیپٹنٹ اینڈ نرچرنٹ ٹورڈز دا ڈاٹر, whereas the boys are treated quite roughly. Of course, مختلف فیملیز کے اپنے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, اپنے ان کے سٹائلز ہوتے ہیں بچوں کی پرورش کے, مگر عموماً لڑکوں کو جو ہے سختی کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ سخت زبان استعمال کی جاتی ہے, بعض اوقات ایبیوسو لینگویج بھی استعمال کی جاتی ہے. لڑکیوں کے ساتھ عموماً ایبیوسو لینگویج تو قطعاً استعمال نہیں کی جاتی, فزیکل پنشمنٹ بھی ان کو نہیں دی جاتی گھر میں, اور عام طور پہ ان کو ایک سافٹ طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا سیم ریسرچ فائنڈنگ دیٹ دا پیرنٹل ایٹیٹیوڈس اینڈ پیرنٹل ٹریٹمنٹ اینڈ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز affect aggressiveness in children, we can see that if girls and boys are treated differently and in the manner that we are talking about, then girls will turn out to be less aggressive as compared to boys. جب پیرنٹس کا رویہ لڑکوں کے ساتھ زیادہ اگریسو ہوگا, زیادہ سخت ہوگا, زیادہ کرٹیکل وہ ہوں گے, تو بچے زیادہ اگریسو ہوں گے, میل بچے. اور لڑکیوں کے ساتھ کیونکہ سافٹلی ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے, بہت ان کا خیال کیا جاتا ہے, اور ہمیشہ سے شروع سے اپنے ذہن میں اور بچی کے ذہن میں یہ رکھا جاتا ہے کہ وہ اس گھر میں ایک مہمان ہے, اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے, تو عموماً لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ اگریسو ثابت نہیں ہوتی. اینڈ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ
children who indulge into aggressive activities. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایموشن اور اسی طرح سے ایگریشن ہر کوئی محسوس کرتا ہے, اس کا اظہار صرف جینڈرز میں مختلف ہو سکتا ہے. Review and meta-analysis of research literature pertaining to experimental studies in psychology revealed that in case of neutral and unprovoked situations, men tended to be more aggressive than women. However, when women felt provoked or justified, they were as aggressive as men. تو ایسی سچویشنز میں جو انپرووکڈ تھیں, کوئی خاص غصہ دلانے والی سچویشنز نہیں تھی, اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کون لوگ اپنے ایگریشن کا زیادہ اظہار کرتے ہیں تو وہ میلز ہوتے ہیں. آپ کو سڑک پر کسی بھی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیے, اگلے 5 یا 10 منٹ کے دوران کوئی نہ کوئی 2 مرد یا اس سے زیادہ مرد آپس میں جھگڑتے ہوئے دکھائی دیں گے, وچ از ناٹ دا کیس وتھ فیمیلس. تو خواہ میں یا بہت معمولی باتوں کے اوپر اگر دیکھا جائے کہ فزیکل ایگریشن خاص طور پہ اس کا مظاہرہ کون کرتا ہے, تو ایسا میلز میں ہوتا ہے. بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ اے سچویشن in which the person feels justified and the person feels really hurt and provoked, then men and women are equally aggressive. اگر تو کوئی غصہ دلانے والی جینوئن بات تھی اور شخص محسوس کرتا ہے کہ واقعی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں جتنا میل ایگریشن محسوس کرتے ہیں اتنا ہی فیمیلز ایگریشن محسوس کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی سچویشنز ہیں جس میں جینڈر کے مطابق یا جینڈر کے حوالے سے ایگریشن کے ایکسپیرئنس میں بھی فرق ہے اور اس کے ایکسپریشن میں بھی. مثلاً وہ کون سی سچویشنز ہوں گی جس میں عورتیں زیادہ ایگریشن محسوس کرتی ہیں, اور وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں مرد زیادہ ایگریشن محسوس کرے گا. میٹا انالیسس بائی بٹنکوٹ اینڈ ملر yielded interesting findings on provocation. If a situation involved provocation, like the frustration when someone blocks their path through an intersection, then both men and women showed similar responses. But in some other forms of provocation, gender differences were found. For example, if someone insulted their intelligence, then men readily show an aggressive response. Women do not respond aggressively as readily as men do. تو اگر تو کوئی ایسی سچویشن ہے, ایسے کسی کو پرووک کیا گیا ہے کہ آپ کا کوئی راستہ تھا, اس کو کسی نے بلاک کر دیا, مرد اور عورت دونوں اس میں ایک جتنا غصہ محسوس کرتے ہیں. البتہ کچھ سچویشنز میں میل جو ہیں جلدی غصے کا اظہار کرتے ہیں اور اتنے ریڈیلی اس کو ایکسپریس کرتے ہیں جتنا کہ فیمیلز نہیں کرتی. مثلاً کسی نے آپ کی ذہانت کو چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ آپ میں عقل نہیں ہے کسی بات کو سمجھنے کی یا کوئی فیصلہ کرنے کی, جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ عقل اور وہ سمجھ ہے اور وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے جس کو دوسرا شخص مان نہیں رہا یا اس میں بلیو نہیں کر رہا. تو when somebody's intelligent behavior or intelligence is challenged or insulted, یا اس کو دھوکہ دیا جائے یا اس کو بٹرے کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ بے وقوف ہے, اس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا, تو مرد بہت جلد اس کے بارے میں اپنے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں, اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں. فیمیلز اس سلسلے میں تھوڑے سے توقف سے کام لے سکتی ہیں, تھوڑی سی دیر لگا سکتی ہیں, غصہ وہ بھی محسوس کرتی ہیں لیکن اس کو اتنے ریڈیلی ایکسپریس نہیں کرتی جتنا کہ میلز. یہ تو تھی ایک ایسے ایموشن کی باتیں جس کا نام ہی اینگر ہے اور جس کا ایکسپریشن ہی ایگریشن اور جس کا تعلق الٹیمیٹلی وائلنس کے ساتھ ہے. دیر آر ادر سافٹر ایموشنس دیٹ وی ہیو, جیسے کہ لو, افیلیشن, ریلیشن شپس, کمٹمنٹ. ریسرچ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت کے بارے میں, ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے کے بارے میں, کمٹمنٹ کے بارے میں اور ایک لانگ ٹرم تعلق کے بارے میں کچھ جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. مثلاً اگر ہم میٹ سلیکشن کی بات کریں تو یوزلی ریسرچ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فیمیلز آر لوکنگ فار اے لانگ ٹرم ریلیشن شپ, اے لائف لانگ ریلیشن شپ. مین یوزلی ڈو ناٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ. مرد جو ہیں آف کورس ان کے لیے بھی ایک لانگ ٹرم اور ڈیپ ریلیشن شپ ہی امپورٹنس رکھتی ہے, لیکن ان کا میجر کنسرن جو ہے
وہ یہ نہیں ہے, لیکن عورت کے ذہن میں شروع سے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ جو ہے اس کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے. میٹ سلیکشن کی جب بات کی جائے, مین پریفر mates who are attractive and physically strong. Females look for psychological strength in the person. اور empirical data سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ لڑکیوں سے اگر ان کی پوچھا جائے کہ وہ کس طرح کا میٹ یا شوہر پسند کریں گی, تو ان کے لیے اس کی ذہانت بہت اہمیت رکھتی ہے, اس کے پاس اس کی فائنینشیل کنڈیشن بہت اہمیت رکھتی ہے, وہ اس کو کتنا سپورٹ کرے گا, کتنا اس کا خیال کرے گا, یہ چیز اہمیت رکھتی ہے, اور کتنی دیر تک وہ اس کو اس کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ کے سپورٹ کرے گا. مردوں کے لیے اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کا آئیڈیل میٹ کیا ہوگا, ان کے لیے اپنی زندگی کا ساتھی اگر انہوں نے چننا ہو تو کس طرح کی لڑکی کو یا عورت کو وہ پسند کریں گے, تو ان کے لیے اس کی فزیکل کوالٹیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. Now this has a cultural background also. Physical characteristics اس لیے بھی important. Again, we are not saying that either of these two classes or genders are right or wrong. دونوں میں سے کوئی غلط اور صحیح نہیں ہے, یہ بات ہم نہیں کر رہے. دونوں کی یہ نیچرل نارمل رسپانسز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن فیمیل کے لیے فزیکل کیریکٹرسٹکس اور فزیکل انڈیورنس جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو فیملی کا سلسلہ جو ہے آگے اسی سے ہی چلنا ہے. تو اس لیے کلچرلی تمام کلچرز میں یہ چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ جو فیمیل جو ہے ایک بیوی کے طور پہ منتخب کی جائے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو اور فیملی کو آئندہ ایک اچھی اور اسٹرانگ جنریشن دے سکے. ریسرچ شوز دیٹ ان لو ریلیشن شپس ایز ویل ایز میرجز trust is an element considered important by both men and women. Now, we know that as human beings, all of us like to develop relationships. All, or maybe most people fall in love. They like to be in love and they like to be loved more than anything else. اور جب ہم ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں خود بخود اٹیچمنٹ آ جاتی ہے, افیلیشن آ جاتی ہے, اور اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ چیز شامل سمجھی جاتی ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے, محض الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ کیئر کی صورت میں, نرچرنس کی صورت میں, اور ایک دوسرے کو سوشل, ایموشنل اور سائیکولوجیکل سپورٹ کی صورت میں. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریلیشن شپس میں میل ہوں یا فیمیلس دونوں کے لیے ٹرسٹ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے آف اے ریلیشن شپ. جس ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہیں ہوگا, میل اور فیمیل دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی. اونلی ٹیمپرری ریلیشن شپس آر دا ریلیشن شپس which are without trust. Even those relationships people expect at least some degree of trust. Now trust سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہم کہہ سکیں کہ اعتبار یا بھروسہ, اور ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ شخص کیا کر سکتا ہے اپنے لیے, میرے لیے, کسی اور کے لیے, اس ریلیشن شپ کے لیے. ٹرسٹ involves 3 separate ways in which a person views his or her partner. Trust implies predictability, dependability and faith. So trust کو ہم ایک لفظ میں بیان نہیں کر سکتے. ریسرچ سے اور بہت سے لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد سائیکالوجسٹ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ میں 3 چیزیں شامل ہیں: predictability, dependability and faith. پریڈکٹیبلٹی سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص پریڈکٹیبل ہو, اس کے بارے میں ہم پیش گوئی کر سکتے ہوں, ہم اس کے بارے میں فورسی کر سکتے ہوں کہ وہ کس وقت کیا کرے گا. پیپل وانٹ دیئر پارٹنرز ٹو بی پریڈکٹیبل. ون لائکس ٹو بی ایبل ٹو اسیس اینڈ ایسٹیمیٹ واٹ دا ادر پرسن ول بہیو لائک. دیٹ از دا پارٹنر شوڈ بی پریڈکٹیبل. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پارٹنر ہو, شوہر ہو یا بیوی ہو یا دوست ہو, اس کے بارے میں وہ جانتے ہوں, پہلے سے جانتے ہوں, یہ اسیس کر سکتے ہوں, یہ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہوں کہ وہ کس وقت کیا کرے گا. اگر آپ کا ساتھی اس طرح کا نہیں ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس وقت کیا کرے گا,
and you are totally uncertain about the relationship and the person, then there will be no trust or a very low degree of trust in the relationship. تو سب لوگ چاہتے ہیں ٹرسٹ میں سب سے پہلی چیز کہ ان کا پارٹنر جو ہے پریڈکٹیبل ہو, اور دوسری چیز ڈپینڈیبل ہو, یعنی ڈپینڈیبلٹی ایک حصہ ہے ٹرسٹ کا. People want their partner to be someone who can be depended upon. During a relationship, people form ideas and assumptions about the personality attributes of their partner, and from those assumptions, they develop a feeling of how dependable the other person is. یعنی کیا میں اس شخص پر ڈپینڈ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں یا نہیں. لوگ اپنی ریلیشن شپ کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کی مختلف کریکٹرسٹکس اور کوالٹیز کے بارے میں اپنی سمجھ پیدا کرتے ہیں, اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں, اور سرٹن ازمپشنز اپنے ذہن میں, مفروضے اپنے ذہن میں یہ بنا لیتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح کا انسان ہے. اور جب وہ یہ ازمپشنز بنا لیتے ہیں, اور یہ ازمپشنز کوئی ہوائی ازمپشنز نہیں ہوتی, یہ کنٹینیوس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد اور ایک دوسرے کو آبزرو کرنے کے بعد یہ ازمپشنز بنائی جاتی ہیں. ان کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ ڈپینڈیبل ہیں یا نہیں. اگر کوئی شخص ڈپینڈیبل نہیں ہے تو اس صورت میں بھی ٹرسٹ جو ہے بہت کم ہوگا یا بہت ویک ہوگا یا فل آف ڈاؤٹ ہوگا. Faith is another essential ingredient of a close relationship marked by attachment, love, and happiness. When people have faith, they are hopeful of the positive consequences. Men and women both want trust in a relationship. So if you have noticed, this time we are not talking about a gender difference. We are talking about a gender similarity. Something that both genders like and prefer. And that is trust in a relationship. Men and women both want their partners to be predictable, dependable, and they like to have faith in the relationship. Because it is in the faith in the relationship and it is the faith in the other person that makes the relationship a happy and enjoyable and trustworthy bonding. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں اور ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو خود بخود ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے, وہ ہے جیلسی. Because this is an ideal situation. This is an ideal what everybody or most people want, to have a dependable, long-term, happy relationship. Because being loved and being cared for is a basic human need. لیکن بعض اوقات ان ریلیشن شپس میں کوئی کسی طرح کا کریک آ سکتا ہے, کسی طرح کی دراڑ آ سکتی ہے, کسی طرح کا سسپیشن آ سکتا ہے اور ڈاؤٹ آ سکتا ہے. ایسی صورت میں either of the two partners may feel jealousy. Jealousy یا حسد ایک بیسک ایموشن ہے. کچھ لوگ جیلسی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور کسی بھی بات کے اوپر چھوٹی سی بات پہ محسوس کر سکتے ہیں. کچھ لوگ عام طور پر صرف خاص چیزوں کے بارے میں اور خاص ریلیشن شپس کے بارے میں جیلسی محسوس کرتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جیلسی ود ریفرنس ٹو ہیومن کلوز ریلیشن شپس. جیلسی کین بی ڈیفائنڈ ایز an emotional state one experiences when he or she perceives that some other person, either real or imagined, poses a threat to an ongoing relationship. Jealousy اس وقت پائی جاتی ہے یا اس وقت ارائز کرتی ہے جب مرد یا عورت دونوں میں سے کسی کو یہ احساس پیدا ہو کہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے اس میں کوئی اور شخص انٹر ہو رہا ہے اور اس شخص کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ ویسی نہیں رہے گی جیسی کہ یہ پہلی تھی. At times people confuse jealousy with aggression or jealousy with non-acceptance. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں لوگ جیلسی محسوس نہیں کرتے لیکن ان کے لیے ایک دوسرے کی ذات یا ایک دوسرے کے بیہیویئر جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں رہتے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کانشیسلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنی ریلیشن شپ کے بارے میں, لیکن جس وقت یہ سسپیشن یعنی کہ ایک خیال آ جائے یا
جس وقت واقعی ایسا ہو کہ ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا شخص داخل ہو گیا ہے تو جیلسی کا ایموشن بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں. Men and women both experience jealousy that contains two factors commonly found in a majority of jealous states. That is, a desire for an exclusive relationship and feelings of inadequacy. Jealousy یا حسد ایسا ایموشن ہے جو مرد اور عورت دونوں محسوس کرتے ہیں, اور خواہ یہ میل فارم میں جیلسی ہو یا فیمیل فارم میں, اس میں دو بیسک انگریڈینٹس, دو بیسک فیکٹرز عام طور پر دکھائی دیتے ہیں. پہلی تو یہ خواہش کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے ایکسکلوسیو ہونی چاہیے اور صرف ہم دو کے درمیان میں یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, اور کسی اور شخص کو اس ریلیشن شپ کی نیچر چینج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری, بہت سی صورتوں میں لوگوں کو اس تیسرے شخص کے ڈاؤٹ کے بارے میں یا سسپیشن کے بارے میں یا اس کی واقعی موجودگی کے بارے میں بعض اوقات اپنی انایڈیکویسی کا احساس بھی ہوتا ہے. دس از یوزلی دا انیشل ریئیکشن. بہت سی ریلیشن شپس میں شروع میں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ تھریٹنڈ ہے, اس کو خطرہ ہے, اس میں تبدیلی آ گئی ہے یا آنے والی ہے, اور کوئی اور شخص اس کا باعث ہے. دوسرا امیڈیٹ خیال جو اس کو آتا ہے وہ یہ خیال ہے کہ شاید میں انایڈیکویٹ ہوں, مجھ میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. But then research shows that this is an initial immediate reaction. If the person keeps focusing upon this and tries to resolve this conflict at a rational level, then most people are successful in resolving this conflict and this feeling. اور بہت سے لوگوں کو غور و فکر کرنے کے بعد اور پرابلی سائیکو تھراپسٹ یا کاؤنسلر کی مدد کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے یا یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں, یہ میری انایڈیکویسی نہیں ہے, یہ غالباً دوسرے شخص کی ایک انایڈیکویسی ہے یا ایک خامی ہے یا تیسرے شخص کی ایک نیڈ ہے جس کی وجہ سے میری ریلیشن شپ میں تبدیلی آئی. بٹ اینی وے, دا امیڈیٹ ریئیکشن, دا فرسٹ ریئیکشنز, the foremost reactions are in the form of a feeling of jealousy, a feeling of hurt, the need for keeping the relationship intact, and then the idea that one may be inadequate or one may be at fault. Although both genders share this similarity, their patterns are different. In case of men, self-esteem is mostly involved in the jealous experience. The partner is a source of self-esteem for a man. Besides this, another important factor in a man's jealousy is that how firm is his belief in traditional gender roles. تو جیلسی کس طرح سے کس حد تک محسوس کی جاتی ہے, اس میں تو سملیرٹیز پائی جاتی ہیں دونوں جینڈرز میں, ڈفرینس پایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اور اس کی نیچر کیا ہے جیلسی کی. میلز کے لیے ریلیشن شپ میں ان کا پارٹنر, فیمیل پارٹنر جو ہے, ان کی سیلف اسٹیم کا باعث ہوتا ہے. اس لیے ہم بہت سی ریلیشن شپس دیکھتے ہیں کہ جب وہ ریلیشن شپس ٹوٹتی ہیں اور اگر مرد اس کو توڑے تو مرد کو اس طرح کا گریف, اس طرح کا غم نہیں ہوتا. لیکن اگر مرد کو اس کی فیمیل پارٹنر یا اس کی بیوی چھوڑ دے, اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لے, تو مرد کے لیے بہت زیادہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا باعث یہ بات بنتی ہے. سو آدمی کے لیے جیلسی کی نیچر میں جو کور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فیمیل پارٹنر اس کے لیے سیلف اسٹیم کا باعث ہے. دوسرے, جو میلز بہت زیادہ اسٹرانگلی جینڈر رولز میں, ٹریڈیشنل جینڈر رولز میں بلیو کرتے ہیں, ان کو جیلسی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. فیمیلز کی صورت میں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. ان کے لیے پارٹنر سیلف اسٹیم کا باعث نہیں ہے, اٹ از دا ریلیشن شپ اٹ سیلف دیٹ از the main focusing point. In women's jealousy, on the other hand, self-esteem is not the main element. A woman's jealousy is based upon her strong dependence upon the relationship itself. For her, no other belief is rewarding more than this one. Females کی صورت میں self esteem اتنا زیادہ مسئلہ نہیں, اور نہ ہی ان کے لیے ان کا پارٹنر یا ہسبینڈ سیلف اسٹیم کا باعث تھا. ان ادر ورڈس, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے ایک شخص کی بیوی ہونا یا اس ساتھی ہونا جو ہے وہ صرف
سیلف اسٹیم یا اپنے بارے میں اچھی فیلنگس کا باعث نہیں، بلکہ دے انویسٹ مور سائیکولوجیکلی انٹو دا اینڈ ایموشنلی انٹو دا ریلیشن شپ، اور وہ ٹوٹلی فلی ڈپینڈ کرتی ہیں اور ڈپینڈ کرنا چاہتی ہیں اپنی ریلیشن شپ پہ. تو اس لیے یہ آئیڈیا کہ ریلیشن شپ نہیں رہے گی یا ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی، یہی ان کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جیلسی محسوس کرنے کے لیے. So when we are talking about relationships and trust and jealousy, what happens when a relationship is no more because one of the partners is no more in the world? اگر دونوں ساتھیوں میں سے، دونوں پارٹنرز میں سے، میاں بیوی میں سے ایک نہ رہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ That is the point in a relationship when a person experiences the emotion of grief. یوں تو گریف کسی بھی اور ریلیشن شپ کے لاس کی صورت میں ہو سکتا ہے، بٹ اس وقت ہم کلوز ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں، انٹیمیٹ ریلیشن شپس کی. گریف ایک حصہ ہے بیریومنٹ کا، اس کا ایک نتیجہ ہے. لاس آف اے لوڈ ون ریزلٹس انٹو دا ایکسپیرئنس آف بیریومنٹ and grief. Researchers have studied gender differences in grief reaction too. Grief may have different impacts at different stages of life. Grief is the affected person's psychological reaction to bereavement. Bereavement کا ایک psychological reaction grief ہے. ہم اس کو آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو غم کی شدت کا ایک احساس شدید غم کی صورت میں اور شدید سینس آف لاس کی صورت میں، اور لاس کس کا ہے؟ لاس آف اے لوڈ ون اور اے ویری کلوز پرسن. ایسے رشتے کی صورت میں، اس شخص کی ڈیتھ کی صورت میں، اس کے نہ ہونے کی صورت میں لوگ شدید غم کا احساس محسوس کرتے ہیں. اور جب وہ شدید غم کا احساس محسوس نہیں کر رہے تو خود بخود ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ریلیشن شپ بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ نہیں تھی. کچھ جینڈر ڈفرینسز دیکھے گئے ہیں گریف ریئیکشن میں. گریف دونوں محسوس کرتے ہیں، وڈوڈ مرد یا عورت دونوں ہی اس غم کی شدت سے گزرتے ہیں، لیکن وہ غم کس طرح کا ہے، اس کی نیچر کیا ہے اور اس کا باعث کیا چیز ہے، یہ میلز اور فیمیلز میں ڈفرینٹ دیکھا گیا ہے. ان کیس آف مین اسپیشلی دوز ہوز لاس واز سڈن، دیئر گریف ریسپانس از particularly aggravated. Studies on adult depression have shown that having been widowed is a strong predictive variable, especially in case of men. تو اگر سڈن لاس ہو، اچانک کسی کی وفات ہو جائے، دونوں ہی، اس خاتون کا شوہر یا اس مرد کی بیوی، دونوں ہی گریف محسوس کرتے ہیں. مرد زیادہ گریف محسوس کرتے ہیں، ان کا ریئیکشن زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو، جب ہم ایجنگ کے بارے میں بات کریں گے تو اس چیز کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. عام طور پر اگر کسی مرد کی بڑی عمر میں، ایجڈ مرد کی بیوی کی ڈیتھ ہو جائے تو بہت زیادہ دیر تک وہ شخص زندہ نہیں رہتا، جبکہ بیویاں بہت دیر تک شوہر کے بغیر زندہ رہتی ہیں. اس کا ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ ان کا ایج ڈفرینس اتنا ہوتا ہے، بیویاں عمر میں خاصی چھوٹی ہوتی ہیں مردوں سے، لیکن مردوں کو کچھ ایسے سٹرینز محسوس ہوتے ہیں بیوی کے وفات کے بعد جو کہ عورتوں کو محسوس نہیں ہوتے شوہر کی عدم موجودگی میں. For widowed men, the strains associated with managing the household are important contributing factors. In case of depressed, widowed females, the financial strains seem to be important contributing factors. تو adult depression میں دیکھا گیا ہے کہ widowed مرد اور خواتین دونوں کے predictive variables جو ہیں، widowhood تو ہے ہی، لیکن اس میں کس وجہ سے ان کو ڈپریشن محسوس ہو رہا ہے وہ وجہ مختلف ہو سکتی ہے. مردوں کی صورت میں ہاؤس ہولڈ کنسرنز جو ہیں وہ کافی زیادہ پرابلم پیدا کرنے کے باعث بنتے ہیں، خاص طور پر ویسٹرن سوسائٹیز میں جہاں پہ کوئی سوشل سپورٹ موجود نہیں ہوتی. فیمیلز کے لیے ہاؤس ہولڈ مینیج کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، البتہ فائنینشیل اسٹرین جو ہیں ان کے ڈپریشن کو ایگریویٹ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایموشن بھی دونوں جینڈرز محسوس کرتے ہیں. کس طرح سے محسوس کرتے ہیں اس میں فرق پایا جا سکتا ہے، اور یہی چیز ہم نے آج کے لیکچر میں اور اس سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی. ان فیکٹ
ہم اس پورے کورس میں اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لیکن جینڈر ڈفرینسز جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں وہ کہیں پہ بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ایٹریبیوٹ، کوئی کوالٹی، کوئی کیریکٹرسٹک، کوئی فیلنگ ایک جینڈر میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو. ہر چیز تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، اینڈ دیٹ از پروبیبلی دا مین فوکس آف اسٹڈنگ جینڈر ایشوز. بوتھ مین اینڈ ویمن آر ہیومن بیئنگس اینڈ دے شیئر آل دا ایٹریبیوٹس دیٹ human beings have. Differences arise, differences are found in terms of the quality, the style, the degree. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں کو مختلف سمجھ سے دیکھ سکتے ہیں، ان کی سملیرٹیز پہ بھی غور کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ میلز اور فیمیلز میں ڈفرینسز بہت کم ہیں، سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دونوں انسان ہیں اور دونوں ہی تمام تر انسانی خصوصیات کے مالک ہیں. آئندہ لیکچرز میں ہم کچھ اور اسی طرح کے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے جن کا امپیکٹ پڑ رہا ہے جینڈرز کے اسٹیٹس کے اوپر اور جینڈرز کی انڈرسٹینڈنگ پر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.